خالد چشتی صاحب، جو انٹرنیشنل سیکورٹی فورس لگنی ہے غزہ کے اندر، اس کے اندر بھی پاکستان ان 8 ممالک میں شامل تھا جو ٹرمپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس 20 نکات کی حمایت کرنے میں، اور اب یو این سیکورٹی کونسل کے اندر ہم نے اس ریزولوشن کو بھی سپورٹ کیا. تو آنے والے دنوں میں ابراہیم ایکارڈ بھی اور یہ انٹرنیشنل سیکورٹی فورس، جس میں پاکستان کی طرف یقیناً وہ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی فورسز کے حوالے سے، ہماری کیا پوزیشن ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے، اس دفعہ جو پیس کیپنگ ہے یہ بہت چیلنجز ہے جو یونائٹڈ نیشن ٹریڈیشنلی کرتا رہا ہے مختلف انڈونیشیا میں یا صومالیہ میں یا کسی اور جگہ پر. یہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں سٹیک ہولڈر جو ہے، اور خاص طور پر جس کو انگیج کیے بغیر پیس ممکن نہیں ہے، وہ خود بہت پاورفل ہے، جو کہ اسرائیل ہے. اسرائیل اتنی بڑی، ظاہر ہے، ایک ملٹری پاور ہے، اس کی ڈیزائنز اتنے وسیع ہیں، امریکہ کے پیچھے بیکنگ ہے، تو اس کو یہ بہت مشکل ہوگا انفورس کرنا. جو چیز دیکھنے والی تھی، اور میں کئی دنوں سے پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، جب یہ پریزیڈنٹ امریکہ نے یہ بروز کیا تھا، ٹریڈ کا کیا تھا، تو میں یہی کہتا تھا کہ یہ تو امریکن پریزیڈنٹ کا ایک ایگریمنٹ ہے. یونائٹڈ نیشن چاہے ربر سٹیمپ بن چکی ہے، لیکن ایک ڈپلومیٹک پریشر تو بہت ہوتا ہے جب 150 ملک آپ کے تقریباً فلسطین کو ریکگنائز کر لیں، ان اسپائٹ آف دا فیکٹ کہ فارملی نہیں کوئی، یا اگر ہوتی کوئی اس طرح کی ٹیبل موو تو ویٹو کر دیا جاتا. تو یہ اس بیک ڈراپ میں پریشر بہت بلڈ ہوا تھا. لیکن جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے رولز کیا ہیں، یعنی رولز آف انگیجمنٹ. جس ملکوں کی بھی فورس آئے گی اس کی امپاورمنٹ کیا ہے، اس کے بائی لاز کیا ہیں، ان کی اتھارٹی کیا ہے، رولز ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے. وہ اس میں اسرائیل کی اگر سٹیک زیادہ کیٹر کیا جاتا ہے تو پھر یہ اتنی میننگ فل نہیں ہوگی جتنی ہم دیکھنا چاہیں گے. ظاہر ہے، آیا یہ صرف پولیسنگ کے لیے ہوگی یا کسی کا ٹیررزم کو روک سکتی ہے، اور ٹیررزم کا ڈیفینیشن کون کرے گا؟ وہ اسرائیل اگر ٹیررزم کرے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا، یا صرف حماس اسپیسیفک ٹیررزم کاؤنٹ ہوگا؟ تو یہ سب کچھ دیکھنے بعد اس پورے سیٹ اپ کے اندر ایک چیز پازیٹیو ہوئی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی انڈورسمنٹ ہو گئی ہے. یہ تو فارمل ہو گیا. آلدو یونائٹڈ نیشنز کے رولز آف دا انگیجمنٹ گلوبلی جب بھی ان کی پیس کیپنگ فورس جاتی ہے، اس کے رولز آف دا گیمز کلیئر ہوتے ہیں، انگیجمنٹ ٹرمز بڑی کلیئر ہوتی ہیں. لیکن اس صورت میں نے جو پہلے عرض کیا کہ کیونکہ اسرائیل فیکٹر بڑا اسٹرانگ ہے، پیچھے امریکہ ہے، تو ان کی مرضی شامل کیے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ کس طرح کے ہوں گے، کتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اور کتنے امپاورڈ ہوں گی یہ پیس کیپنگ فورسز مختلف ملکوں کی جو ہوں گی.